جو کاروباری لوگ ہیں اپنے بیڈ رومز کو بھی کاروبار بنا دیا ہے، اور تو اور ٹوائلٹ کو کاروبار بنا دیا ہے. ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کانوں سے سنا ایئرپورٹ پر بعض وہ رش ہوتا ہے اور لوگ باہر انتظار میں ہوتے ہیں، تو میں نے کانوں سے سنا سودا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، چکوا دو. باہر لائن لگی ہوئی ہے. تو آپ لوگ تو ٹوائلٹ میں بھی یکسو نہیں ہیں، آپ کے بیڈ روم نہیں رہے، وہ بھی کاروباری دفتر بن گئے. آپ کے لاؤنج، آپ کا ڈائننگ. میں نے تاجر کو دیکھا اربوں کا تھی، تو ہم کھانے پر بیٹھے، اس کی کاغذ تو نے کان سے لگائی اور کھا رہا ہے اور کال لے رہا ہے. میں نے کہا چلو انہیں مفت دیے. کھانا ختم ہونے تک کان ادھر تھے اور ہاتھ ادھر تھے. جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا دماغ سارا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے آواز کی طرف، تو آپ کے معدے پھر آپ جو کھاتے ہیں وہ زہر بن جاتا ہے اور پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں. کیسی کیسی بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اپینڈکس کا آپریشن تھا. تو یہ میو ہاسپٹل میں کرنل امیر الدین ہوتے تھے اس وقت، بہت بڑے سرجن. ان کو جب لے گئے آپریشن تھیٹر تو ان کو بے ہوش کرنے لگے. کہنے لگے او کی کریں دے پے ہو؟ میں کہا جی تمہیں بے ہوش کر رہے ہیں. کیوں؟ تھوڑا آپریشن کرنا. اس نے کہا میں اپنا چیتا کبھی نہیں کھڑایا، میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، میں نے اپنی عقل کبھی ہاتھ سے جانے نہیں. انہوں نے پھر کہا میڈم CUP کپ ہوتا ہے؟ کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سب پی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا. تو یہ جو اسکولوں والے ہیں یہ اربوں کماتے ہیں، اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ اپنے بچوں کا گھر نہیں چلا سکتے. یہ اتنے ظالم لوگ. اور AC ان کے بند، AC لگے ہوتے ہیں، چلتے نہیں ہیں. میں نے اپنے گاؤں میں اسکول کھولا ہے، فل ایئر کنڈیشن، کوئی کمائی کے لیے نہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے. فلی ایئر کنڈیشن، سردیوں میں فلی ہیٹر، گرمیوں میں فلی ایئر کنڈیشن. اور آتے جوئیوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے، اور کہیں آپ ایک ذرہ گندگی کا دکھا نہیں سکتے. اتنا صفائی کا معیار رکھا ہے. تو یہ ادارے تو ظالم ہیں. انہیں تعلیمی ادارے کہنا، یا ان کے چلانے والے پڑھانے والے تو بیچارے نوکر ہوتے ہیں، انہیں کیا گلا دوں. ان کے مالکان کو، یہ ظالم ترین انسان ہیں جو ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. میں 11 سال کا تھا جب میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں. تو اس وقت پنجاب میں دو اسکول ہائی اسٹینڈرڈ کے تھے، ایک سینٹرل ماڈل، ایک سینٹ اینتھنی. سینٹ اینتھنی تھا انگلش میڈیم اور یہ اردو میڈیم سینٹرل ماڈل. تو 11 سال کی عمر میں مجھے وہاں داخل کروا دیا. تو 3 سال میں روتا رہا، 3 سال مسلسل. کہاں نوکر ہر کام کریں اور کہاں سارے کام خود کرنے پڑیں، اوپر سے ماں کی شکل نہ، اور ہاسٹل کی ایک پیرے والی زندگی. تو میرے جو نیوران تھے نا، میں 11 سال کا تھا، والدین کے پیار، میں ساری زندگی دل سے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکا. تو گستاخ تھا. جب اللہ نے دین کی سمجھ دی تو میں فرما بردار بھی ہو گیا، با ادب بھی ہو گیا، خدمت گزار بھی ہو گیا. لیکن یہاں شمع نہیں جل سکی ماں باپ کے پیار کی. تو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ طاہر میاں جسٹ ماشاء اللہ، اور میں نے کہا جیسے طاہر میرے اندر ایسا پیار نہیں اٹھتا. ہاں میں ظاہری طور پہ کرتا ہوں، لیکن میری بات اس پر لمبی ہو گئی. لیکن یہ بہت اشد ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ٹیچر ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے. بچے کو انسان بنانے کا کام اللہ نے زیادہ ذمہ داری ماں کی رکھی ہے کہ باپ نے باہر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. اس لیے عورت کے ذمہ کمانا نہیں رکھا. مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر کسی کی بیٹی کی بن سکتا ہے مہر. چاہے آپ ساری دنیا سونے کی بنا کے دے دو، بیٹے کی قیمت کوئی نہیں بنا دے سکتا.
یہ مہر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہے گا یہ لڑکا اس لڑکی پہ خرچ کرے گا موت تک، اس آنے والی کے ذمے کمانا نہیں ہوگا، جو اس کو لے کے جا رہا ہے اس کے ذمے ہے کما کے دینا۔ تو پھر اس کے ذمے کیا ہے؟ بچوں کی پرورش، جو دنیا کا سب سے عظیم کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے۔ اب دیکھیں، جانوروں کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، انسانوں کے لیے نبی آئے۔ اب شیر کے سامنے پٹھے رکھ دو کھائے گا، اور بکری کے سامنے گوشت رکھ دو وہ کھائے گی، جتنے مرضی ڈنڈے مارو نہیں کھائیں۔ ان کو پتہ ہے بھائی رکھو کہ انشاءاللہ سب ہم سے بھی پہلے کھائیں گے۔ ہمارا مطلب ہے شوگر والے، آپ دیکھ لو شوگر والوں کہ وہ اپنے من کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، ادھی گولی بعد کھا لو۔ اپنے علم کے خلاف انسان میں کرنے کی طاقت ہے، جانور میں اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ وہی کرے گا جو اللہ نے الہام کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں نیکی کا الہام کیا ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، رشوت حرام ہے، لیکن پھر بھی سب کچھ ہوتا ہے چونکہ اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، چونکہ اس کا پیپر ہو رہا ہے۔ پہلی جو تعلیم ہے وہ ماں کی گود ہے۔ امان اللہ خان افغانستان کا حکمران تھا، تو انگریزوں نے حملہ کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو اطلاع ملی کہ شکست ہو گئی اور بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اس نے اپنی بیگم کو بتایا، وہ کہنے لگی یہ خبر غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ وہ غصے ہو گیا، تو گھر میں بیٹھی کیسے باہر کی خبر کو جھٹلا رہی ہے؟ کہ بس دیکھ لو، میرا دل نہیں مانتا، یہ خبر غلط۔ تھوڑے دنوں کے بعد فون تو ہوتے نہیں تھے، چل کے اطلاع آتی تھی کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، اللہ نے فتح دی اور آپ کا بیٹے کو اللہ نے سرخرو کیا۔ تو اب امان اللہ خان نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ تو نے اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہی، جبکہ دشمن بھی بہت طاقتور تھا۔ ایک افغانستان تھا جہاں انگریز شکست کھاتے رہے، باقی تو انہوں نے پورا ہندوستان کھا لیا تھا۔ تو امان اللہ خان کی بیوی نے کہا کہ جب اس کا حمل ٹھہرا تو میں نے حرام لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا، بلکہ جس پر مجھے شک بھی ہوا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جب یہ پیدا ہوا تو پورے 2 سال میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، پہلے 2 نفل پڑھتی تھی پھر دودھ پلاتی تھی، پورے 2 سال میں ایک دفعہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اگر تم یہ کہتے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو میں اس کو مان لیتی، لیکن ایسی حلال غذا، ایسا پاکیزہ دودھ پی کر تم کہو کہ وہ بھاگ گیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں شہید ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یہ پہلی معلمہ ہے، ایک بادشاہ کی بیگم ہے، اور یہ تو پہلا معلم ہمارا ہے ہمارے والدین۔ تو پہلے آپ لوگ سوچو کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پرائم ٹائم دیتے ہیں، اور جو ٹائم دیتے ہیں وہ صحیح ٹائم ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ پہلی تربیت آپ گھر سے شروع ہوتی، اسکول والا کام تو اب ختم ہے، وہاں تو سی یو پی سب ہے، سی یو پک اپ نہیں ہے۔ مجھے سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا میں، تو میرے ٹیچر تھے دینیات کے نذیر صاحب، انہوں نے مجھے بلایا کسی کام کے لیے، تو ان کے پاس بیٹھے تھے ہمارے اردو کے ٹیچر عاصم صاحب، سب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ تو وہ پیپر چیک کر رہے تھے، تو انہوں نے نا فٹ بال کا آنکھوں دیکھا حال، یہ کویشچن تھا۔ تو اس میں ایک جگہ اس لڑکے نے لکھا، میں اسے اوپر سے دیکھ رہا تھا، اس نے گیند کو ہٹ لگائی تو اس پر انہوں نے گول دائرہ لگا دیا۔ تو نذیر صاحب نے پوچھا کہ یہ غلط کیوں کیا ہے، اس پہ کراس کیوں لگایا؟ کہا یہ اردو کا پیپر ہے، تو اس میں کہنا تھا ٹھوکر لگائی،
ہٹ لگائی انگریزی کا لفظ ہے، تو یہ غلطی ہے، اس لیے اس پر میں نے کراس لگایا ہے۔ تو جنہوں نے آگے بات کی وہ بتانا چاہتا ہوں، تو پورا سینیریو آپ کو بتا دیا۔ میں اس وقت 8ویں میں پڑھتا تھا، یعنی 68 کی بات ہے۔ تو کہنے لگے نذیر صاحب وہ فلاں بچہ آیا تھا، سر آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، تم جب بھی آؤ گے میں تمہیں مفت پڑھا دیا کروں گا، میں ٹیوشن نہیں لیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے علم کو بیچنے والا بنوں۔ تو کہاں وہ استاد اور کہاں اب یہ استاد، ٹیوشن نہیں پڑھو گے تو فیل کر دو گے، وہ دھمکی لگاتے ہیں کہ میرے پاس ٹیوشن نہیں پڑھو گے تو فیل کر دوں گا۔ تو نظام تعلیم نہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں، نہ کبھی کوئی ایسے درد مند آئے۔ اللہ کی تقدیر تھی قائد اعظم کو 1 سال کے بعد اٹھا دیا، لیاقت علی خان کو 3 سال بعد گولی لگ گئی۔ تو جو قوم اپنے محسنین کے ساتھ یہ حال کرے کہ وہ فٹ پاتھ پر 2 گھنٹے پڑے رہے، ان کی وین ایسی کم بختوں نے بھیجی جنہوں نے اپنے قائدین کا یہ سلوک کیا، تو پھر ہمارے ساتھ ایسے ہی حکمران آنے تھے، جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ۔ تو سب سے بڑے معلم ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، یعلمہم الکتاب ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک رسول بھیجا جو معلم ہے، جو ان کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے اور ان کو اخلاق سکھاتا ہے۔ آپ کا علم کیسا تھا؟ علمک ما لم تکن تعلم، میرے محبوب ہم نے آپ کو براہ راست علم دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ تو ایک دفعہ ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، آپ بھی عرب ہیں، آپ ایسا بولتے ہیں کہ ہم حیران ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ نے کہا علمنی ربی و احسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا اور اعلیٰ علم دیا، وعدبنی ربی و احسن تعلیبی، اور مجھے ادب سکھایا اور سب سے اعلیٰ درجے کا ادب سکھایا۔ یعنی آپ یہ مائیں گلہ کرتی ہیں بچے مانتے نہیں، بچے مانتے نہیں، بچے سنتے نہیں، اور میرے نبی نبوت ملنے کے بعد مدینہ میں کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز نیت باندھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، تو ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا میں آیا اماں جان، میں آیا۔ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ نماز کون سی ہے؟ باجماعت۔ کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں، اور جہری نماز ہے، یعنی آواز کے ساتھ نماز ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نماز توڑ دیتا اپنی ماں کے لیے۔ وہ کب؟ جب کہ معراج کا سفر بھی ہو چکا ہے، کعبہ قوسین بھی ہو چکا ہے، پھر یہ تمنا ہے کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز بھی توڑ دیتا۔ اور 57 سال بعد آپ حج پر گئے ماں کی وفات کے 57 سال، 7 دن کے بعد غم ہلکا ہو جاتا ہے، ہاں گہرا زخم دیر سے جاتا ہے۔ میرے بیٹے کو گئے 2 سال ہو گئے، اچانک موت تھی، جوان موت تھی، تو اس کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کم ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ 57 سال آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، اور ابوا پہنچ کر آپ نے اونٹنی کی لگام پہاڑوں کی طرف موڑ دی۔ راستہ یہ جا رہا ابوا، میں بھی گیا ہوں حضرت آمنہ کی قبر پر، یہ ابوا ہے، یوں سیدھا راستہ۔
تو آپ نے ایسے پہاڑوں میں اونٹنی کو موڑ دیا۔ تو جو قریبی ساتھی تھے ان کو تو پتہ تھا، لیکن 60-70 ہزار کا مجمع تھا، وہ کہیں یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ اندر پہاڑوں میں گئے۔ وہ اتنی دشوار گزار جگہ ہے کہ وہ میں نے ایک دوست کی بڑی جیپ لی تھی، عرب دوست کی، یہ لینڈ کروزر بھی وہاں کام نہیں کرتی تھی، وہ ٹرک جیسی جیپ تھی۔ ان پہاڑوں کو پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ٹکروتے ایک رہبر ہمیں لے کر گیا، کچھ 70 فٹ اونچا پہاڑ تھا وہاں۔ تو وہاں آپ پہنچے، پہاڑ پہ چڑھے، اور ماں کی قبر کے سرہانے آپ ایسے بیٹھ گئے۔ یہ ایکشن بچے بناتے ہیں جب زیادہ دیر رونا ہو تو پھر یہ گوٹھ مار کے بیٹھتے ہیں۔ ہم بھی اس پروسیس سے آپ سارے گزرے ہوئے ہیں، میں بھی گزرا ہوں۔ تو آپ نے ایسے گوٹھ ماری اور سر گھٹنوں میں دیا اور کئی گھنٹے روتے رہے، اتنا روئے کہ داڑھی اور آپ کا جو تھا احرام وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے پانی میں بھیگ گیا۔ اور کتنا سال ہو چکے ہیں؟ 57 سال، اور ماں کے درد کو نہیں بھولے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں گزاروں گا، آج رات میں یہیں گزاروں، کیونکہ وہاں تو 4 آدمیوں کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا آپ لوگ سب جاؤ ابوا، تو چند ساتھی ساتھ رہے اور آپ نے وہ رات اپنی ماں کی قبر کے ساتھ گزاری۔ جو یہ ماں کا مقام ہے، اور اس کو عملی طور پر میرے نبی سکھا کے جا رہے ہیں۔ تو ماں کی ڈیوٹی اولاد کی تربیت ہے۔ کھانا پکانا بھی اس کے ذمے نہیں، دودھ پلانا تک بھی اس کے ذمے نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے خامند سے کہے کہ مجھے تکلیف ہے میں نہیں پلا سکتی، تو خامند کے ذمے ہے کسی سے دودھ پلانے والی کا انتظام کرے۔ اس عورت کے ذمے ہے اس بچے کو ایک انسان بنا کے بڑا کر۔ ہمارے بچے بڑے تو ہو رہے ہیں، انسان نہیں بن رہے، جانور ہیں، بولنے والے جانور ہیں، بولنے والے، نہ جنہیں ماں کا پتہ ہو، نہ باپ کا پتہ ہو، نہ بہن بھائیوں کا پتہ ہو، نہ کسی کی عزت کا احساس ہو، نہ اپنی عزت کا احساس ہو۔ ساری یونیورسٹیاں نشے میں ڈوبی پڑی ہیں۔ ہمارے زمانے میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں FSC تک، تو کوئی نشے کا نام و نشان ہی کوئی نہیں، بس سگریٹ تھا، اس کے علاوہ کوئی نشہ تھا نہیں۔ تو ساری یونیورسٹیاں وہ آئس اور پتہ نہیں کن کن نشوں سے لڑکیاں لڑکے سب اس میں ڈوب گئے ہیں کہ استاد نے استاد ہونے کا کردار ادا نہیں کیا۔ پہلا استاد ماں اور باپ، پہلا استاد ماں اور باپ۔ اپنے بچوں کو ٹائم دینا۔ ہمارے فیصل آباد کا ہی واقعہ ہے، ایک ٹیچر، اسکول ٹیچر پیپر چیک کرتے کرتے رونے لگی، تو اس کے خامند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پیپر آگے کر دیا، تو اس میں رول نمبر لکھا ہوا تھا، نام کی طرف اس نے غور نہیں کیا۔ تو سوال تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو فیوچر میں؟ تو اس نے لکھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون۔ یہ اس کا جواب تھا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، کیونکہ میرے ماں اور باپ جتنا فون کو ٹائم دیتے ہیں اتنا مجھے نہیں دیتے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسمارٹ فون بن جاؤں تاکہ مجھے توجہ تو ملے۔ تو اس کے خامند نے پوچھا تو تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا پتہ ہے یہ کس کا پیپر ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ تیرے اور میرے بیٹے کا پیپر ہے، یہ بیٹے نے لکھا ہے، تیرے بیٹے نے، میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کہ میرے ماں باپ اس سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، مجھے کم ٹائم دیتے ہیں۔